فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک وقت دکھایا کہ جس وقت میں مجھے آپ کو بلکہ ہر ایمان والے کو رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ انتظار کے بارے میں کہا جاتا ہے الانتظار اشد من الموت۔ انتظار موت سے بھی سخت ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا انتظار ہو، انتظار تو انتظار ہی ہے۔ تو ایمان والوں کو کیا ہے، رمضان کا بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی گرمی کا موسم ہے، جیسے ہی رمضان شروع ہوگا پوری کیفیت بدل جاتی ہے، موسم میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ہر چیز میں ایک الگ ہی جو ہے نور ہوتا ہے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ بہت کچھ مدینہ شریف کے حوالے سے سنانے کے لیے میں نے سوچا تھا، لیکن چونکہ اب بیچ میں کوئی جمعہ نہیں ہے، ڈائریکٹ انشاءاللہ ممکن ہے کہ جمعرات کا روزہ ہو، تو اس لیے میں رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کروں گا، اور مدینہ شریف کے سفر کے حوالے سے انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد جو محفل ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ جو آیت میں آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میں حافظ بھی ہوں تو مجھے یاد ہی ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو اس لیے قرآن سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں تاکہ ہر ایمان والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ کسی بھی عالم کی طرف سے بیان کے اندر کوئی بھی ایک جملہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر عالم کی زبان سے نکلنے والا جملہ اللہ و رسول کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم نے تو بہت سارے ایسے جلسے دیکھے ہیں جہاں 2 گھنٹے کی تقریر میں صرف نوٹنکی ہوتی ہے، بس کوئی ضروری اور ذمہ داری والی بات نہیں ہوتی ہے، کامیڈی کے پروگرام ہوتے ہیں آج کل ہمارے یہاں جلسوں کے نام پر، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا بھی، جلسوں کے نام پر 2 گھنٹے کامیڈیاں ہوتی ہیں تقریر کے نام پر، جس میں آپ کو قرآن کی ایک آیت نہیں ملے گی، ایک حدیث نہیں ملے گی، کوئی مدعے کی بات نہیں ملے گی، کوئی ہمارے شہر کی ضرورت کا کوئی میسیج نہیں ملے گا، بے مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے قرآن میں۔ فرمایا رمضان کا مہینہ یوں تو برکت والا اپنے آپ میں ہے ہی، رمضان کا مہینہ خود بھی برکت والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کو یہ شرف بھی حاصل ہے انزل فیہ القرآن کہ اللہ نے اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یوں تو رمضان ہے ہی برکت والا، یوں تو رمضان ہے ہی فضیلت والا، عزت والا، شان والا، رفتوں والا، بلندیوں والا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے حسن میں 4 چاند اور لگا دیے گئے یہ بیان کر کے انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اتنا عظیم مہینہ ہے۔ اب قرآن کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے ھدی للناس، وہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جو لوگ ہدایت قبول کرنا چاہیں۔ اصلاح کس کی ہوتی ہے؟ جو غلطی مانے، جو غلطی ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تو لامحالہ اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ دعوت دینے والا چاہے عام آدمی ہو، عام عالم دین ہو، دعوت دینے والا چاہے اللہ کا نبی ہو، اصلاح انسان کی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ جو سامنے والا ہے وہ اپنی غلطی مانے، غلطی نہ مانے تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں کہا گیا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان،
اور ہدایت کو، حق اور باطل کے فرق کو اللہ نے اس قرآن میں مکمل ظاہر فرما دیا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اے ایمان والو تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ جو رمضان کا مہینہ پائے، باشعور ہو، سلیقہ مند ہو۔ یہ سلیقہ مند میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ پاگل کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے جب آپ کو یہ مبارک مہینہ دیا فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو تو اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی قضا کر لے۔ مریض ہو تو اب کیسا مریض ہو؟ ہلکا سے جی مالش کرنے لگا کہ نہیں صاحب بہت طبیعت خراب ہے کل روزہ نہیں رکھیں گے، یہ والا مرض نہیں ہے۔ ہلکا سے سر میں درد ہوا، نہیں صاحب بہت طبیعت خراب ہے اب کل ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یہ والا مرض نہیں ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ایسا مرض کہ جس کے بڑھ جانے کا خوف ہو، ایسی بیماری کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو وہ بیماری بڑھ جائے اور آپ کی جان پر خطرہ بن جائے، اس صورت میں انسان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اور سفر کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو مانڈل جانا ہے، روزہ چھوڑ دیجئے، یہ والا سفر نہیں ہے۔ سفر شرعی جو 92 کلومیٹر کے بعد ہوتا ہے اسی کو سفر کہا گیا قرآن و حدیث کے اندر، جس میں آپ پر نماز قصر واجب ہوتی ہے، یعنی ہر 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، سفر شرعی۔ تو اگر یہ صورتحال ہے، اب سفر کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ صاحب چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے روزہ، یعنی اگر اتنی پریشانی ہو کہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن اگر آپ اتنی پریشانی کے باوجود بھی رکھ لیں گے تو جو آدمی جتنی پریشانی دین کے لیے اٹھاتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ آخر میں کہا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا ہے۔ بیماری میں اجازت دی گئی، سفر میں اجازت دی گئی کہ تم روزہ اگر نہیں رکھ سکتے ہو، استطاعت و ہمت نہیں ہے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لو۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ اب اس کی آمد ہے۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ جو لوگ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں انہیں اس وقت سے ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی لوگ اس کی تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں، خوشی منانے لگ جاتے ہیں، اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں اسی وقت سے ثواب ملنا جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تراویح ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے اسپیشل تحفہ کیا ہے؟ افطاری نہیں۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے افطاری تو ہے ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا الصائم، روزہ رکھنے والے کی شان کیا ہے؟ فرمایا الریح الذی یخرج من فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر وہ روزے دار ہو، بہت سارے لوگوں کا فاقہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیبت کرنا، برائی کرنا، حسد رکھنا، کسی کے خلاف جملہ بول دینا، روزے کی حالت، روزہ صرف ہمارے منہ کا اور پیٹ کا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے سے باز رہے، نہیں، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے کہ آپ غلط دیکھنے سے بچیں، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے کہ آپ غیبت سننے سے بچیں، روزہ آپ کے منہ اور زبان کا بھی ہوتا ہے کہ آپ غلط بولنے سے، گناہ کا کام کرنے سے بچیں، ہاتھ اور پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ان سارے جو ارکان ہیں روزے کے،
ان سارے ارکان کو ادا کرتے ہوئے آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہی روزہ اللہ کی بارگاہ میں اس شان والا ہے جس روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور معلوم پڑے روزے کی حالت میں ایئر فون لگا کے آپ گانے سنتے رہے ٹائم پاس کرنے کے نام پر کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ واقعی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے جو پاس نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ہاں نوجوان طبقے کا حال یہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہوا ہے پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک پارہ بھی انہیں پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ پوری سال میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، موقع ہی نہیں ہوتا ہے، عذر ہے، بہانے ہیں، کام ہے، جاب ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں بھی پہلے آپ جانتے کیا ہوتا تھا؟ جب ہمارے بچپن کا دور تھا تو ہم دیکھتے تھے مسجدوں میں جو پیٹیاں رکھی ہوتی نا، پارہ پڑھنے والے نمازوں کے بعد اتنے لوگ ہوتے تھے کہ کچھ لوگوں کو تو پڑھنے کے لیے پارے ملتے ہی نہیں تھے۔ وہ بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ جب یہ بندہ پڑھ کے چلا جائے، مکمل کر لے، تب ہم پڑھیں گے۔ آج حال یہ ہے کہ جس کے یہاں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، 1.25 مہینے کی نیاز ہوتی ہے، تو وہ مسجد میں قرآن شریف کے پاروں کی پیٹی بھیجتا ہے یا قرآن بیچتا ہے۔ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے ان الماریوں میں دیکھ لیجئے زنگ لگ گئی، قرآن شریف کی پیٹیاں رکھے ہوئے سالوں سال گزر گئے، کوئی ایک پارہ کھول کر پڑھنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آخر کب تک یہ رسم ادا کرتے رہیں گے قرآن شریف مسجد میں بھیجنے والی؟ مسجد میں قرآن اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ پڑھیں، بھیجنے والے بھی آپ ہیں، پڑھنے والے بھی آپ ہیں۔ آپ کا کام، ذمہ داری صرف قرآن کی پیٹی بھیجنا نہیں ہے، مسجد میں قرآن پڑھنا بھی ہے۔ سال بھر موقع نہیں ملتا، کم سے کم رمضان میں پڑھیے۔ اتنی ساری پیٹیاں ان الماریوں میں، کبھی موقع ملے آپ کو، اللہ توفیق دے، کھول کے دیکھیے گا، بھری ہوئی ہیں الماریاں قرآن شریف کے پاروں اور پیٹیوں سے۔ مگر حال یہ ہے کہ سال میں شاید کتنی پیٹیاں قرآن کی ایسی ہیں کہ جنہیں کبھی کھلنے کی نوبت بھی نہیں آتی، سالوں سال گزر گئے۔ یہ کوئی میں لایانی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے، کسی وقت موقع ملے دیکھیے گا۔ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ہے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے نازل فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا رمضان کا تحفہ ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز تو نارمل دنوں میں فرض ہے آپ کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا تحفہ وہی چیز ہوگی جو عام دنوں سے ایکسٹرا ہو، اور وہ کیا ہے؟ بولیے۔ تراویح کے نام سے بہت ہلکی آواز نکل رہی ہے آپ لوگوں کی۔ نماز تراویح کیا ہے؟ یہ رمضان کا تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک تراویح جو 20 رکعت ہے رمضان میں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ جس کا چھوڑنا جائز نہیں ہوتا ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور تراویح میں ایک بار قرآن مکمل پڑھنا اور سننا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بار قرآن پڑھنا اور سننا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں ہوتا کیا رمضان میں؟ ہمارے یہاں رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے اپنے لوگ نکل جاتے ہیں کسی چکن کی دکان کو تلاش کرنے کے لیے۔ مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، میں سچ بول رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں کیا کرتا ہے؟ مسجدوں کے باہر عام طور پر یہ کھانے پینے کی دکانیں، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ہر انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، لیکن ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ کام کرنے والے لوگ بھی، میں ان کا رد نہیں کر رہا ہوں، نہ ان کے اوپر چھینٹا کشی کر رہا ہوں، چونکہ چھینٹا کشی کمزور لوگ کرتے ہیں، جو حق بات اس کے سامنے بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے چھینٹا کشی کرنے کی ضرورت نہیں، میرے اندر اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ حق بات علی اعلان بیان کر سکتا ہوں۔ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ چھینٹا کشی نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ یہ بتانا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے اپنے لوگ
رمضان سے پہلے پلاننگ کر لیتے ہیں کچھ کھانے پینے کا کاروبار لگانے کی، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ بہت برکت دے آپ کے کام میں، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز مغرب کے بعد تیاری شروع کریں، مسجد میں قرآن پڑھا جاتا رہے اور آپ قرآن چھوڑ کر، تلاوت قرآن اور تراویح چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کرتے رہیں، تاکہ نماز پڑھ کے جو لوگ نکلیں گے ان سے آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں؟ چند پیسے کما بھی لیے تو کیا حاصل کیا؟ اللہ کو تو ناراض کر دیا آپ نے۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ ہے، ہم کہتے ہیں غیر لوگ، غیر سے غیر آپ سمجھتے ہیں؟ غیر لوگ اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ سب کا جملہ ہے، غیر لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن مسلمان بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے میں۔ مسلمانوں کا کردار اسلام کی شناخت کو بگاڑنے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں، دین کو بدنام کرنے میں مسلمانوں کا کردار کم نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اچھے ہیں وہ لائق احترام ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن بڑا طبقہ آج ہمارے یہاں، مثال کے طور پر ہماری یہ مسجد جہاں کا امام قاضی شہر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ پورے شہر کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہاں کا امام پورے شہر کے لیے ایک اسلامی رہنما، لیڈر اور قائد کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بات صرف مسلمان نہیں جانتے بلکہ پورے شہر کے غیر لوگ بھی جانتے ہیں کہ شہر بھیلواڑہ کی یہ ایک اہم مسجد ہے۔ بات صحیح ہے؟ تراویح کے وقت آپ دیکھ لیجئے، ہوتا یہ ہے مسجد میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اپنے لوگ باہر پٹیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تراویح کے وقت میں، اور وہ لوگ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ مجھے ان کا چہرہ اور نام معلوم نہیں۔ میں جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، میرا مقصد رد کرنا نہیں ہے، کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ مومن ہیں، میرے لیے میرے بھائی ہیں، لائق احترام ہیں، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری مسجد کا اتنا بڑا دروازہ کھلا ہے، کئی سو لوگوں کی چپل باہر پڑی ہوئی ہیں، قرآن شریف کی آواز بالے کے اندر تک جا رہی ہے، لوگ نکلنے والے جان رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہو رہی ہے، ایسے وقت میں پٹیوں پر اگر 20-30 ہمارے نوجوان محلے کے بیٹھ جائیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کی ترقی کے خواہاں ہیں یا یہ اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ غیر جب نکلیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ یہی ہے مسلمان جو نماز کے لیے لڑ رہے ہیں، مسجدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اور خود نماز ہو جانے کے وقت میں کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر، انہیں اندر جانے کی توفیق نہیں۔ پچھلی سال غالباً یہ 28 میں یا 29 میں رمضان کی بات ہے، قرآن شریف جب مکمل ہو گیا تھا، میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں نے کہا نماز مغرب کے بعد ڈاکٹر کو دکھانے جاؤں گا ہاسپٹل۔ میں مغرب کی نماز کے بعد گیا، امتیاز صاحب سے کہہ گیا تراویح پڑھا دینا۔ امتیاز صاحب نے کہا کہ علم ترا سے پڑھا دوں؟ میں نے کہا نو پرابلم، علم ترا سے پڑھا دینا۔ قرآن شریف مکمل ہو چکا تھا، 28 میں یا 29 میں رمضان کی بات ہے۔ تو میں آیا، مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے میں، واپس آیا تو تراویح شروع ہو چکی تھیں، 2-4-6 رکعتیں ہو بھی چکی تھیں۔ تو میں آیا پیچھے والے دروازے سے، چونکہ لوگ تھے یہاں تک۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بزرگ تو جو عمر رسیدہ لوگ تھے وہ تو نیت باندھ کے علم ترا کی تراویح پڑھ لے تھے، کم سے کم 1 سے 1.5 صف نوجوان پیچھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ نہیں، نوجوان۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹیک لگا کے کوئی واٹس ایپ چلا رہا، کوئی فیس بک چلا رہا، کوئی فون پر بات کر رہا مسجد کے اندر۔ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا، شاید ممکن ہے دوسری رکعت تھی میرا خیال ہے، امتیاز صاحب پتہ نہیں رکوع میں تھے یا سجدے میں تھے، تو وہ بندے فوراً وہیں چلے گئے جہاں امام صاحب تھے، فوراً نیت باندھ کے رکوع میں گئے اور سلام پھیرا تو سلام بھی پھیر دیا ایک ہی رکعت میں۔ مجھ سے مت ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ میں بہت زیادہ آپ سے یہ کہہ دیتا غلط بات ہے، آپ نماز پڑھی، بس اتنا ہی کہہ دیتا۔ اللہ کے گھر میں آپ کو اللہ کا ڈر نہیں، خدا کا خوف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اپنے لیے مومن کامل ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، خوف الہی نہیں۔
وہ کیسے اس بات کا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ صاحب میں مومن کامل ہوں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جانتے ہیں آپ، وہ یہ سوچ رہے تھے امام صاحب لوگ تو آگے رہتے ہیں اور بھی سارے لوگ ہیں، پیچھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، اس کو آپ چاہے خوشی کی بات کہہ لیں یا افسوس کی بات کہہ لیں کہ پیچھے کیمرہ بھی لگا ہوا ہے جس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، کونے میں ہی لگا ہوا ہے پیچھے، جو پوری مسجد کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کیمرہ مسجد کے اندر لگا ہوا ہے، ایک کیمرہ اس گلی میں ہے، ایک سامنے والے میں لگا ہوا ہے، ایک اس گلی میں. پٹیوں پر نماز کے وقت میں بیٹھنے والے لوگ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ان کی خبر نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خبر ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں آپ اس غلطی کو چھوڑ دیں. رمضان آنے والا ہے، بلا تکلف میں محلے کے بزرگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ابھی سے سمجھا دیں کہ نماز کے وقت اور نماز تراویح کے وقت کوئی شخص ہمیں باہر پٹیوں پر بیٹھا ہوا نظر نہ آئے، کوئی بھی شخص. اور اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوگا کسی کا بھی. بہت سارے لوگ سوچ لیتے ہیں نا ہم تو حضرت کے خاص ہیں، یا کوئی خاص اور عام کا سسٹم ہی نہیں چلتا ہمارے یہاں. یاد رکھیے ہمارے لیے خاص وہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے، ہمارے لیے خاص وہ ہے جو رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی عزت کرتا ہے، اور جو حضور کے لائے ہوئے دین کی عزت نہیں کرتا ہے اس کو خاص نہیں سمجھا جا سکتا. ہمارے لیے ہر کلمہ پڑھنے والا، حضور کا عاشق، حضور کی بات ماننے والا خاص ہے. لیکن کسی بھی شخص کو یہ اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی اس رمضان میں کہ نماز تراویح کے وقت باہر بیٹھ کر پٹیوں پر گپ شپ کرے. کوئی بھی ہو، بیمار ہے، کمر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، نزلہ زکام جو بھی چیزیں، گھر میں بیٹھیے. تراویح کے وقت میں باہر پنچایت مت لگائیے، گھر میں بیٹھیے اپنے اندر. جب نماز تراویح ہو جائے، تراویح کے بعد جو بیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے بیٹھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن نماز تراویح کے وقت میں جب کہ قرآن پڑھا جائے، لوگ نکلیں اور یہ دیکھیں تراویح ہو رہی ہے، ایسے وقت میں آپ باہر بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں. بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ غلط میسج جاتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بائک سے بھی نکلتے جاتے ہیں تو موبائل سے ویڈیو بناتے جاتے ہیں کہ ایک طرف تراویح ہو رہی ہے اور ایک طرف جو ہے لوگ باہر پٹیوں پر بیٹھے ہیں. سمجھیے اس موقع کی نزاکت کو. آپ ذرا غور تو کیجئے، رمضان کا 1 مہینہ، 11 مہینہ تو آپ مسجد میں نہیں آئے، کم سے کم 1 مہینہ اللہ نے دیا، اس میں تو آ جائیے. کم سے کم اللہ کو یاد کر لیجئے، کچھ تو آخرت کے تیاری کر لیجئے، کچھ تو خدا کا خوف کر لیجئے. نماز ہوتی رہے، تراویح ہوتی رہے، آپ باہر بیٹھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، غیر مناسب بات ہے. دوسری بات، کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں. دوسری بات، نماز تراویح کے وقت میں ساری دکانیں بند رہیں گی. سارے لوگ سن لیجئے، یہ میری گزارش سمجھ لیجئے، عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ سمجھ لیجئے. طنز نہیں ہے، اسلام کا حکم ہے جو آپ کو سنانا میری دینی ذمہ داری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تراویح کے وقت میں تمام لوگ، اور میرا یہ میسیج میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ جس محلے سے بھی آئیں، جس علاقے سے بھی آئیں، شہر کے ہر مسلمان تک میرا یہ میسیج پہنچائیں کہ نماز تراویح کے وقت میں ہماری دکانیں بند رہیں گی. اور یہ نعرہ لے کر جائیے آج سے کہ ہم نماز تراویح کے وقت میں نہ کچھ بیچیں گے اور نہ ہی کچھ خریدیں گے. نماز تراویح کے وقت نہ کچھ بیچیں گے نہ کچھ خریدیں گے. آپ یہ مت سوچئے کہ 1 گھنٹے جو تراویح ہوتی ہے سارا کاروبار اور سارا بزنس آپ کا اسی وقت چل جانا ہے. نہیں، اللہ نے جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ ملنا ہے. بھروسہ رکھیے اللہ کی ذات پر. یہ میں سب سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک سے نہیں، سب سے کہہ رہا ہوں. طنز نہیں کر رہا ہوں، کوئی اس کو طنز نہ سمجھے، یہ میری ذمہ داری ہے آپ کو شریعت کا مسئلہ بتانا. دوسری بات، یہ نہ ہو غلط فہمی کہ صاحب مرد حضرات تراویح پڑھ لیں گے، شاپ کھلی رہے، دکان کھلی رہے، عورتیں بیٹھ جائیں گی. نہیں، میں آپ کو مسئلہ سناؤں، یہ فتوے کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہ ہے تراویح کا بیان، غور سے دیکھ لیجئے جن کو اردو پڑھنا آتی ہے. تراویح کا بیان، اس میں پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہے، تراویح مرد اور عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تراویح صرف مردوں کے لیے نہیں ہے،
تراویح صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، تراویح مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تراویح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے جس طرح مردوں کے لیے، اور اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ تراویح پڑھنے آ گئے، گھر کی عورتوں کو آپ نے شاپ پر بٹھا دیا، یہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر کی عورتیں کھانا بنائیں، گھر کی صفائی کریں، افطار کی تیاری کریں، شام کے کھانے کی تیاری کریں، اس کے بعد 11-12 بجے تک شاپ پر بیٹھیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہ ممکن ہے 12 بجے جانے کے بعد 17 رکعت وہ عشاء کی نماز پڑھیں اور 20 رکعت تراویح پڑھیں؟ بتائیے، ہے ممکن؟ یہ بہت دشوار ہے۔ جس عورت کی تراویح کاروبار کی وجہ سے مرد نے چھوڑوا دیں، قیامت کے دن اس کا گنہگار وہ شخص ہوگا، اس مرد کو جواب دینا ہے اس کو تراویح پڑھنے کا موقع کیوں نہیں دیا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، ایسا نہیں ہے 1 گھنٹے میں سارا بزنس اور کاروبار چل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، فیملی ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو سمندر میں موجودہ مچھلیوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ ویل مچھلی کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، اس کے کھانے کے بارے میں سوچ لیجئے، کئی ٹن وہ کھانا کھاتی ہے۔ کون دیتا ہے سمندر کے اندر اتنا کھانا؟ اللہ۔ زمین میں چیونٹیوں کو کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو رزق کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ۔ اور آپ دیکھیے اگر ہم قرآن پڑھتے چلے جائیں، قرآن شریف کے 28ویں پارے میں سورہ طلاق کے اندر ایک آیت موجود ہے۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے بہت سارے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف الہی ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور اس کے بعد فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ انہیں ایسی جگہ سے اور اتنا رزق دیتا ہے کہ وہ اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اللہ انہیں اتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کے کاروبار میں ہماری زندگی نہیں سنور جائے گی۔ 11 مہینے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، لیکن نماز تراویح کا وقت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دکانیں بند رہیں گی نماز تراویح کے وقت، تمام لوگ اس گزارش کو سن لیں گے میری۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز تھی آپ کو بتاؤں، ایک دوسری بات، بس 5 منٹ اور لوں گا آپ کے۔ فجر میں ہمارے یہاں جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ مشکل سے 2-2.5 صف ہوتی ہے نماز میں۔ عام دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، رمضان میں مشکل سے 2-2.5-3 صفیں ہوتی ہیں، اچھے ذمہ دار لوگ غائب ہوتے ہیں۔ اب میں تو حسن ظن رکھتا ہوں کہ گھر پہ عبادت میں مشغول ہوں گے، لیکن ایسی بھی کیا عبادت کے سامنے مسجد ہوتے ہوئے بھی جماعت چھوڑ دینا؟ میرے نبی نے فرمایا کسی انسان کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ ایسی شرعی مجبوری ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد نہ آ سکے۔ گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے مجبوری کے۔ اور حضور نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، میں نے کچھ دن پہلے وہ حدیث سنائی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے جماعت کھڑی کرا کے اپنے ہاتھ میں آگ لے کر باہر نکلوں، اور جو لوگ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ حدیث ہے یہ مسجدیں بنائی کیوں جاتی ہیں؟ یہ عالی شان اللہ کے گھر بنائے کیوں جاتے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ ان مسجدوں کی جو زینت ہے نا، یہ جو سامنے آپ کو ماربل نظر آ رہا ہے، مسجدوں کی زینت ماربل سے نہیں ہے، عالی شان فرش سے نہیں ہے مسجدوں کی زینت، مسجدوں کی زینت نمازیوں سے ہے، مسجدوں کا حسن نماز سے ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، نماز گھر میں مت پڑھیے، رمضان میں مسجد آئیے۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے فجر میں مسجد خالی کر دیتے ہیں تو اس بار ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد نمازیوں کو لے کر آپ کو لینے کے لیے آپ کے گھر پہ پہنچیں گے انشاءاللہ، آپ کو ساتھ میں لے کر آئیں گے نماز فجر کے بعد۔
اب آپ سوتے ہوں گے تو لامحالہ مجبوراً ہمیں جگانا پڑے گا بستر سے آپ کو. چونکہ دین کا مذاق تو یہ غیر مناسب بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات مجھے بتائیے آپ نماز کے بارے میں. حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. حدیث ہے یہ. دوسرے اماموں نے اس حدیث کے ترجمے کو اس کی اصل پر باقی رکھا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ہم اس حدیث کو اصل ترجمے پر باقی رکھیں گے تو نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کافر نہیں ہوا, کفر کے قریب پہنچ گیا. ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا. اب آپ مجھے بتائیے فجر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب آپ صبح میں روزے آپ نے ایک حرام کام کر دیا, نماز چھوڑ دی. کیا کیا؟ نماز چھوڑ دی. آپ کے روزے کا جو معاملہ تھا, جو روحانیت تھی, جو نورانیت تھی, وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی. آپ کے جو دن کی شروعات ہے, جو روزے کی شروعات ہے, وہ فجر کی نماز چھوڑ کر ہو رہی ہے. تو اس روزے کا وہ مقام, وہ اہمیت رہی نہیں جس کی فضیلت اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نماز پڑھنے فجر میں آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نماز فجر بہت مختصر ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا کئی بار 2-3 سالوں میں کہ اذان کے بعد اگر 15-20 منٹ کا ٹائم ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. 2 رکعت سنت پڑھ کے رات کے جاگے ہوتے ہیں, سحری میں اٹھ جاتے ہیں. کئی بار لوگوں کو وضو کرنے بھی بار بار جانا پڑتا ہے, کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سونے لگ جاتے ہیں. اس بار ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز اذان کے 10 منٹ کے بعد ہو جائے گی. اور یہ وقت ہم نے جلدی محض اس لیے کیا تاکہ کوئی مسلمان جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہے, کسی کی جماعت نہ چھوٹے. نماز جماعت سے پڑھیے. 11 مہینے آپ نہیں آتے ہیں, رمضان میں اللہ نے موقع دیا, اس وقت جاگے بھی ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے 2-4 منٹ کے اندر اذان ہو جاتی ہے. سحری ختم ہونے کے بعد آپ جتنی دیر میں وضو کریں گے اذان ہو جائے گی. آپ آئیے, اذان کے 10 منٹ کے فوراً بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی. اور ہم رمضان میں اس چیز کا بھی خیال کرتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبی نماز رمضان میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. فجر کے اندر بہت لمبی لمبی صورتیں, بہت مختصر نماز ہوتی ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھانے کے لیے امام کھڑا ہو تو لوگوں کی سچویشن کا خیال کرنا چاہیے اور نماز مختصر پڑھائیں تاکہ کسی کے لیے دشواری نہ ہو. فجر میں نماز پڑھنے آپ کو بلا تاخیر آنا ہے تمام لوگوں کو. اور جو بندہ غیر حاضر رہے گا تو ہم اس کی انشاءاللہ خبر ضرور لیں گے اس کے گھر جا کر نمازیوں کے ساتھ کہ وہ کیوں نہیں آئے. اور آخری اعلان نماز مغرب کے لیے. مغرب کے اندر بھی ہمارے بہت سارے لوگ 2-3 صفوں کے لوگ تو سلام پھیرتے ہیں. آدھی سے زیادہ مسجد سلام پھیرنے کے بعد پیچھے کھڑی ہوتی ہے, کوئی پہلی رکعت میں کوئی دوسری رکعت میں. رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ کی جماعت چھوٹ جائے تو مسئلہ ہی نہیں اتنی دور آنے. نماز مغرب میں اذان کے بعد 5 منٹ کا وقت انشاءاللہ اس بار سے رہے گا. لیکن یہ 5 منٹ کا وقت مزید افطاری کے لیے نہیں ہوگا. افطاری کا وقت آپ کے پاس صرف جب تک اذان ختم نہ ہو اس وقت تک کے لیے ہے. اور جیسے ہی اذان ختم ہو جائے یہ جو 5 منٹ کا وقت رہے گا یہ آپ کے گھر سے مسجد تک آنے کا وقت رہے گا تاکہ جماعت کے ثواب سے آپ محروم نہ ہوں. اس لیے کہ عام دنوں میں جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے اور وہی ثواب رمضان میں 70 گنے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے نیکیوں میں. ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی بھی ایک جماعت کا ثواب چھوٹ جائے اور جو ہے وہ ثواب سے محروم رہیں. کہنے کو تو بہت ساری چیزیں تھیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے بہت سارے گناہوں سے آپ کو توبہ کرنا ہے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے, اس کو غور سے دیکھ لیجئے آپ, خاص کر ہمارے نوجوان, خاص کر نوجوان اس کو غور سے دیکھ لیجئے. کیا ہے یہ؟ سمجھ آ رہا ہے فوٹو میں آپ کو؟ سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ اس پر ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے. حدیث لکھی ہوئی ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے قضا کرنے سے منع فرمایا. قضا کیا ہے؟ آدھے سر کے بالوں کو صاف کر لینا اور اوپر کے آدھے بالوں کو چھوڑ دینا, جس کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا. یہ ہمارے یہاں بہت چل رہا ہے. 50-60% نوجوانوں کی ٹوپیاں ہٹا کر دیکھ لیجئے, اس طرح کے بال نکل جائیں گے جس کو شریعت نے ناجائز و حرام کہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھیے اس حدیث کو, حضور کے فرمان کو. اور اگر وقت ہوتا تو میں اس کی حقیقت بتاتا, لیکن ایک جملے میں اس کی حقیقت بتا دوں کہ یہ جو اسٹائل ہے یہ شروع کہاں ہوئی؟ یہ ہماری انڈین اسٹائل نہیں ہے.
اور نہ ہی مسلمانوں کی اسٹائل ہے، یہ مسلمانوں کی اسٹائل نہیں ہے۔ یہ اسٹائل آپ جانتے ہو کہاں شروع ہوئی؟ عرب میں، عرب میں شروع ہوئی حضور کے زمانے سے پہلے، جبکہ اسلام نہیں آیا تھا۔ اس زمانے میں عرب کے جو غیر لوگ تھے وہ اپنے گدھوں کے جسموں کے بال اس انداز میں تراشتے تھے۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اپنے جو گدھے ہوتے تھے سامان ڈھونے کے لیے، ان کے جسموں کے بال اس طرح سے کاٹتے سنوارتے تھے، ڈیزائن بناتے تھے۔ اور ایک شخص جب حضور کی بارگاہ میں آیا، اس کے سر کے بال اس طرح سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا اور فرمایا کیا بات ہے، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا حلیہ بگاڑتا کیوں ہے؟ اللہ نے تجھے عزت والا بنایا ہے، اللہ نے تجھے شان والا بنایا ہے، اس طرح کے بال رکھنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ رمضان آنے والا ہے، اس طرح کے بے شمار گناہ ہماری زندگی میں آپ کو بچنا ہے۔ اور بھی بہت کچھ تھا جو انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو آپ کو بتاؤں گا۔